ایک دفعہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ پاگل ہو گیا، میرا اونٹ پاگل ہو گیا۔ ہم نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ وہ ہر کسی کو مارتا ہے، کسی کو قریب آنے نہیں دیتا۔ میرے آقا خود تشریف لے جاتے ہیں ایک باغ کے اندر، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ جائیے گا، یہ اونٹ پاگل ہو گیا ہے، کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ وہ اونٹ نے جب امام الانبیاء کو دیکھا تو بھاگتا ہوا آیا۔ صحابہ پہلے تو ڈر گئے کہ کہیں وہ حملہ نہ کر دے، پھر صحابہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا سر جھکا کر سرکار کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ آئے ہائے، وہ سر جھکا کر سرکار کے قدموں میں رکھ دیتا ہے اور بڑبڑاتا ہے۔ میرے آقا اس کے مالک کو بلاتے ہیں اور بلا کر کہتے ہیں یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شکایت کر رہا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تمہاری یہ شکایت کر رہا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کو ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ تو اسے ذبح کیوں کرنا چاہتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بوڑھا ہو گیا ہے، کام کاج کا رہے ہی نہیں، اب اس کو میں کھلاؤں تو کہاں سے کھلاؤں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اس کو کھلا سکوں، تو میں تو اس کو ذبح ہی کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا بتا اس کی قیمت کیا ہے؟ میرے آقا نے اس اونٹ کی قیمت ادا کی اور اس اونٹ کو کہا جا تجھے میں آزاد کرتا ہوں۔ اس اونٹ کو کہا جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ وہ خوشی میں بڑبڑانے لگا۔ میرے آقا مسکرا کر فرمانے لگے آمین، پھر بڑبڑایا، تو میرے آقا نے فرمایا آمین، پھر بڑبڑایا، میرے آقا نے فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کیا کہا اور آپ مسکرا پڑے؟ میرے آقا نے فرمایا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ نے مجھ پر رحم فرمائے، کل قیامت کے دن آپ کی گناہ گار امت پر اللہ رحم فرمائے۔ جس طرح یا رسول اللہ آپ نے اس سے خرید کر مجھے آزاد کیا، کل قیامت کے دن آپ کی امت کو اللہ جہنم سے آزاد کرے۔ جس طرح آپ نے مجھے امان دی ہے، کل قیامت کے دن اللہ آپ کی امت کو جنت عطا فرمائے۔ تو میں نے کہا آمین آمین آمین۔ اللہ، اس اونٹ نے بھی مانگا تو کیا مانگا، امت محمدیہ کے لیے مانگا۔ بلکہ ایک روایت میں تو میں نے یہاں تک پڑھا کہ اس کے عشق اور محبت کی انتہا یہ تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا نا تو وہ اونٹ زاروں قطار میرے آقا کے عشق کے اندر روتا رہتا تھا، ہر وقت روتا رہتا تھا۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب رات کو ہوتی تو اس کے پاس چلی جاتی اور وہ اونٹ آپ کی گود میں سر رکھ لیتا، سیدہ بھی روتی سرکار کی محبت میں، عشق میں، آپ کی جدائی میں، سیدہ بھی روتی اور وہ اونٹ بھی روتا۔ ایک دن کیا ہوا کہ سیدہ جب اس اونٹ کے پاس گئی تو مسکرائی، مسکرا کر اس اونٹ سے کچھ کہا۔ اب یہ معاملہ سارا آپ کے غلام نے دیکھ لیا۔ بعد میں سیدہ سے پوچھا کہ سیدہ کیا ہوا تھا؟ پہلے آپ بھی روتی تھی، اونٹ بھی روتا رہتا تھا، لیکن آج آپ بھی مسکرا رہی تھی، اونٹ بھی مسکرا رہا تھا، آپ نے اس سے کچھ کہا، کیا کہا تھا؟ سیدہ نے کہا کہ اونٹ نے آج مجھ سے کہا کہ آج شام کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملنا ہے، تو میں نے اس اونٹ سے کہا کہ میرے بابا سے میرا سلام کہنا اور عرض کرنا کہ بہت جلد میں بھی اپنے بابا سے ضرور ملنے آؤں گی۔ جب جام کا وقت ہوا تو وہ اونٹ فوت ہو گیا، وہ اونٹ فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر، وہ سرکار کے پاس، یعنی اتنی محبت اور عشق کہ ان کی جدائی کے بغیر روتے رہتے تھے۔ اور میرے آقا کے خاندان میں سب سے پہلے جو میرے آقا سے جا کر سب سے پہلے ملا ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ جس طرح معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی بارگاہ کے اندر جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا گئی، پہلے گئی تو روئی، سرکار نے کچھ فرمایا، پھر مسکرائی۔ جب سرکار کا انتقال ہو گیا تو معاشہ صدیقہ نے پوچھا فاطمہ کیا بات تھی؟ پہلے مسکرائی اور پھر روئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ کہا میرے بابا نے مجھ سے کہا کہ میں اب جانے والا ہوں، تو میں اس بات پر روئی۔ پھر میرے بابا نے کہا کہ فاطمہ سنو، میرے خاندان میں سب سے پہلے اگر کوئی مجھ سے ملاقات کرے گا، مجھ سے ملے گا تو فاطمہ تو ہوگی، تو اس بات پہ میں مسکرا پڑی۔ اللہ اکبر، یہ محبت اور پیار تھا
اللہ تبارک تعالیٰ نے آقا کی لخت جگر طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اندر محبت اور پیار رکھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی بیٹیوں سے اسی طرح محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی بچیوں کو بوجھ نہ سمجھا کرو۔